کلوپترا محبت، اقتدار اور ایک سلطنت کے زوال کی لازوال داستان۔ کلوپترا دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں کئی قصے اور کہانیاں مشہور ہیں۔ اسے داستانوں میں سمیٹا گیا، اس کے حسن، عشق اور پھر موت کو بھی افسانہ بنایا گیا، اور شاید رہتی دنیا تک کلوپترا اسی طرح زندہ رہے۔ قبل مسیح کا یہ کردار دنیا بھر میں تاریخ اور افسانوی ادب کا حصہ ہے، جبکہ جدید دور میں کلوپترا پر فلمیں بھی بنائی گئیں۔ اردو زبان کے ممتاز افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے اسے اپنے ایک ڈرامے میں کردار کے بارے میں اسی کے بارے میں لکھا ہے: کلوپترا دنیا کی حسین ترین عورت تھی۔ اس کا حسن کئی انقلابوں اور خون ریزیوں کا باعث بنا۔ اس کے حسن اور عشق کے قصے جہاں دریائے نیل کے ملاحوں کو ازبر یاد ہیں، وہاں تمام دنیا کو معلوم ہے۔ کلوپترا مصر کے نالائق بادشاہ بطلیموس اول کی بیٹی تھی۔ یہ بادشاہ 80 قبل مسیح تک حکمران رہا۔ اپنی 17 برس کی بیٹی کلوپترا کے سر پر اپنا زنگ خوردہ تاج رکھ کر اس نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ ملکہ مصر کلوپترا فاتحوں کی فاتح تھی۔ اس نے جولیس سیزر کو اس کی موت کے بعد مارک اینتونی کو، جس کے ہاتھ میں ان دنوں دنیا کی باغ دوڑ تھی، اپنے حسن و جمال سے مسحور کیا۔ اس حسین قاتلہ نے اینتونی کو تو ہمیشہ کے لیے تباہی کے سیلاب میں بہا دیا۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ کلوپترا کون تھی، اس کا خاندان اور اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ ملکہ کلوپترا یونانی نسل کے ٹالمیک خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن مصری زبان بولنے والی یہ پہلی ٹالمیک حکمران تھی۔ کلوپترا 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک مصر پر حکومت کرنے والی شہزادی ہیں۔ وہ یونانی نسل کے ٹالمیک خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ مصری زبان بولنے والی پہلی ٹالمیک حکمران تھیں۔ انہوں نے عوامی ثقافت کو اپنایا اور خود کو دیوی آئسس کا مظہر قرار دیا۔ وہ نہ صرف حسن و جمال کی علامت تھیں بلکہ غیر معمولی ذہانت اور سیاسی بصیرت کی مالک بھی تھی۔ مارک اینٹونی، جو کہ روم کا عظیم سپہ سالار تھا اور وہ جولیس سیزر کا قریبی ساتھی تھا، جولیس سیزر کے قتل کے بعد روم میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور اقتدار 3 رہنماؤں میں تقسیم ہوا۔ اینٹونی کو مشرقی علاقوں کی ذمہ داری ملی اور پھر اسی دوران میں اس کی ملاقات کلوپترا سے ہوئی۔ اس نے کلوپترا کو ملاقات کے لیے ترسوس کے علاقے میں بلایا اور ترسوس میں ہی پہلی بار اینٹونی اور ملکہ کلوپترا کی ملاقات ہوئی۔ کلوپترا ایک شاندار کشتی میں آئی، سونے اور خوشبوؤں سے سجی ہوئی اور دیوی آئسس کے روپ میں جلوہ گر ہوئی۔ یہ منظر اتنا متاثر کن تھا کہ اینتونی فوراً اس کے حسن اور شان و شوکت سے مرغوب ہو گیا۔ پہلے تو کلوپترا کا مقصد بھی اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے روم کی حکومت کی حمایت درکار تھی، اس لیے اس نے ملاقات کی، اور اینٹونی کو بھی مشرقی مہمات کے لیے دولت اور وسائل درکار تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تعلق سیاسی نہ رہا بلکہ محبت میں بدل گیا۔ پھر اس کے بعد ملکہ کلوپترا اور اینٹونی، ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی اور اس طرح سے ان کی محبت ایک تعلق میں بدل گئی۔ اب اینٹونی اکثر اسکندریہ میں ہی رہنے لگا کیونکہ دونوں نے ایک شاندار دربار قائم کیا اور مشرقی دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھا۔
کلوپترا کے ہاں اینٹونی سے 3 بچے ہوئے اور اینٹونی نے اپنے کئی علاقے کلوپترا اور اس کے بچوں کے حوالے کر دیے۔ یہیں سے ان کی تباہی کا آغاز ہوا۔ اس طرح کے فیصلوں کے بعد آکٹیوین نے روم میں پروپیگنڈا کیا کہ اینٹونی روم سے غداری کر رہا ہے، اور جنگ کے دوران کلوپترا کا بیڑا اچانک پیچھے ہٹ گیا اور اینٹونی بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس فیصلے نے اینٹونی کی فوج کا حوصلہ توڑ دیا اور ان کی شکست یقینی ہو گئی۔ اگلے سال آکٹیوین مصر پہنچا اور اس نے اینٹونی کو غلط خبر دی کہ کلوپترا مر گئی ہے۔ اب اس خبر کے سننے کے بعد اینٹونی نے صدمے میں آ کے تلوار پر گر کر اپنی جان دینے کی کوشش کی۔ خون میں لت پت، زخموں سے چور، وہ پھر بھی زندہ رہا اور اس کو زخمی حالت میں کلوپترا کے پاس لایا گیا۔ وہاں اس نے اپنی آخری سانسیں کلوپترا کی باہوں میں لی۔ اب جب اینٹونی مر گیا تو ملکہ نے بھی فیصلہ کیا کہ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آکٹیوین کلوپترا کو زندہ روم لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی فتح کے جشن میں ملکہ کو قیدی کے طور پر پیش کرے، اور ملکہ کے لیے یہ انتہائی ذلت اور ناقابل برداشت بات تھی کہ وہ غلامی اور تذلیل کی موت مرے۔ اس نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ کلوپترا نے ایک زہریلے سانپ کوبرا کو اپنے جسم پر چھوڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس طرح سے ایک موت نہیں، 2 موتیں ہوئیں۔ ایک نے تلوار پہ جان دی تو دوسرے نے سانپ کے زہر کو گلے لگا لیا۔ یہ صرف 2 انسانوں کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک محبت، ایک سلطنت اور ایک تہذیب کا خاتمہ تھا۔ کلوپترا کی موت کے ساتھ مصر کی بطلیموسی سلطنت کا اختتام ہوا اور روم نے مصر کو اپنا صوبہ بنا لیا، اور ایک قدیم تہذیب رومی سلطنت میں ضم ہو گئی۔ یہ داستان آج بھی دنیا کی سب سے دردناک اور مشہور محبتوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں عشق نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور محبت نے سلطنت کو قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ کلوپترا نے اپنی ذہانت اور اپنے حسن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جولیس سیزر اور مارک اینٹونی دونوں کے ساتھ تعلقات مصر کو رومی قبضے سے بچانے کی کوشش تھی۔ ان کی زندگی اور موت نے نہ صرف مصر بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا اور رومی سلطنت کے عروج کی راہ ہموار کی۔